انسانیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے تعلق جوڑ دینا اور نبی اللہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا، یہ اصل میں دین متین کی دعوت ہے۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دلوں میں کس طرح اس بات کی اتنی کڑھن تھی اور تڑپ تھی کہ دنیا کے تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت حق کے ذریعے سے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کس طرح سے زبردست کوشش کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ اور بے قراری رہتی تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس دعوت دینے کے لیے کچھ احباب بھیجے، تو حضرت وحشی نے جواب میں اپنا ایک پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ تو یہ خود کہتے ہیں کہ قاتل، مشرک اور زانی ہر لحاظ سے جہنم میں جائیں گے اور قیامت والے دن ان کے اوپر عذاب دگنا ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور جبکہ میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو کیا میرے لیے آپ لوگوں کے نزدیک ان تمام گناہوں سے بخشش کا کوئی ذریعہ ہے اور بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی، اور سورہ فرقان کی وہ آیات جس کا مفہوم ہے اور جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ نیک کام، سو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدلنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ ان آیات کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط تو بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ تو اس بات پر اللہ عز و جل نے ایک اور آیت نازل فرما دی، سورہ نساء کی وہ آیت جس کا مفہوم ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے، اور بخش دیتا ہے اس سے نیچے کے تمام گناہ جس کے وہ چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا کہ مغفرت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے کہ نہیں بخشیں گے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش ہے؟ تو اس پر اللہ عز و جل نے ایک اور آیت نازل فرما دی، سورہ زمر کی وہ آیت جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو بھی ہے اور وہی ہے بخشنے والا، گناہ معاف کرنے والا اور مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو ان آیات کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بھی وہ سارے گناہ کیے ہوئے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو کیا یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد مفرور ہو گئے تھے، اور خاص طور پر اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھاگ کر بحرین چلے گئے، تو نبی اللہ نے جو کہ مکہ میں تھے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے، تو وہاں سے بحرین جو کہ عرب کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہے، متواتر صحابہ کو بھیجتے رہے کہ مذاکرات کرے، اور وہ ایک وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنی آیات بھیج دی۔ تو علماء سے سنا ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 7 آیات نازل کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہے وہ اہمیت،
ایک انسان کو دین میں داخل کرنے کی وہ اہمیت کہ وہ ایک انسان جو کہ ہر لحاظ سے برائی میں مبتلا تھا اور نبی علیہ السلام کے بہترین چچا ان کو بے دردی سے شہید کرنا اور بے دردی سے ان کے جسم اطہر کو اذیت دینا، ایسے شخص کو دین میں داخل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی رحمت آ گئی اور نبی اللہ کی اتنی محبت جاگ گئی کہ اس کو قتل کروا سکتے تھے، اتنی حکمرانی تھی کہ پکڑتے اور قتل کروا دیتے، لیکن چونکہ دین میں داخل کرنا تھا، ایمان لانا تھا کہ ایک بھی آدمی جہنم سے اور جنت میں جانے والا بن جائے، اور وہ بھی نبی اللہ کو اپنے ہوش و حواس میں ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ زیارت کر لے تو صحابہ کی پاک صاف جماعت میں شامل ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اس پہ نازل ہو جائے، صرف اس کے لیے اور اس شخص کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت طرف اٹھی۔ تو اللہ کے نبی کی ہر دم ہر پل یہ کوشش رہتی تھی کہ انسانیت کا ہر ایک انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرستش کرنے والا بن جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان والی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ تھی نبی اللہ کی دین حق کی دعوت دینے سے انتہائی لگاؤ اور محبت، اور آج امت کا اکثر طبقہ اس دعوت حق کو، اس بہترین اور عالی کام کو کام نہیں سمجھتا اور ایک عرصے سے اس کام کو چھوڑ بیٹھا، جبکہ دعوت دینے سے امت کی روزی میں برکت آتی ہے۔ یہی تو ایک کام ہے جو امت کو سونپا گیا ہے اور امت کے ذمہ لگایا ہے، بلکہ آپ کو اور ہمیں اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو دین متین کی دعوت دینا، دعوت اللہ دینا، صرف یہی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ اور اس کے سچے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاؤ، چاہے تم کمزور ہو یا طاقتور ہو، یعنی کہ تم امیر ہو یا غریب ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا یہ ہر ایک مسلم مومن کا کام ہے۔ ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، کسی بھی شعبے کے مینیجر ہوں یا ملازم ہوں یا دکاندار ہوں یا زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، کھیتی باڑی کرتے ہوں، مزدور ہوں، بزنس مین ہوں، دکانداری کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں یا کوئی بھی اپنا کام کرتے ہوں، مسلمانوں کا صرف ایک کام انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا، چاہے وہ اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، ہر کوئی دعوت دینا اور دعوت سننے کا محتاج ہے۔ اسی سے ہی ایمان کی تجدید ہوتی ہے اور جسموں میں اعمال زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مغالطہ میں اپنے عقائد کو دین کی دعوت سمجھ کر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو تبلیغ یا دین کی محنت سمجھتے ہیں، بلکہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اپنے مخصوص عقائد کی طرف لوگوں کو بلانا یہ دین متین کی دعوت، یہ دعوت اللہ نہیں ہے، یا دین کی محنت یا دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے تعلق جوڑ دینا اور نبی اللہ سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دینا، یہ اصل میں دین متین کی دعوت ہے۔ اس سے لوگوں کے اعمال پختہ ہو جائیں، کلمہ توحید پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان و یقین اور عمل کے ساتھ پابند ہو جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں اور دین متین کا اتنا علم حاصل کرنے والے بن جائیں جتنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر دم ہر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں اور دوسرے مسلمانوں کے عزت، احترام و اکرام کرنے والے بن جائیں اور ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اخلاص سے کرنے والے بن جائیں، اور کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہ ہو، اور باقی مسلمان بھی یہی تمام اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اس چیز کی دعوت دینا اور لوگوں کو تیار کرنا، یہ ہے دین متین کی دعوت، یہ ہے دین کی محنت، تاکہ تمام انسانیت اور تمام مسلمان ایک طرح کی سوچ کے بن جائیں اور ایک ہی سوچ پر اپنی زندگی گزاریں اور اپنی پوری عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عزت، سکون اور محبت کو حاصل کر لیں۔ میرا سب کا کام ہے، تو اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس کی تیاری کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ترتیب سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات کے اوپر، زندگی کے اوپر ویڈیوز بنتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ آپ پوری ویڈیوز کو دیکھیں اور خود بھی کمنٹ کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں، دور دور تک بات کو پھیلا دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ Subscribe to our channel
by clicking subscribe button, click the bell icon and get notified directly for latest upload from my channel.